क्लास 10 लेक्चर नंबर 36 पार्ट 2। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ की बुक रीडिंग चल रही है हमारी। पेज नंबर 50 पे हैं हम। एक मुसन्निफ़ के दोस्त का हमने हाल अहवाल और उनकी सारी आदात व अतवार पढ़ ली हुई हैं कि वो किस किस्म के इंसान हैं। अब हम दूसरे दोस्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। नाम इनके जो दोस्तों के साथ साथ उन्हें मार्क करके आपने उनकी आदात और उनके मिजाज के बारे में भी मार्क करना है। जैसे अहमद मिर्ज़ा थे, वो बड़बड़िया थे, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे। और ये मोहम्मद तहसीन हैं, ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन इन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है। मतलब तीसरा पहर में आते हैं जब इंसान के पास थोड़ा सा फुर्सत का टाइम होता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले पूरे दिन के काम के बाद। कहते हैं कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोशी से आराम कर लूँ, मगर तहसीन आए हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मतलब वो बाल बच्चों वाले हैं तो उनकी गुफ्तगू का महवर जो है वो उनके बाल बच्चों की बीमारी या उनके बाल बच्चे ही उनकी गुफ्तगू का महवर होते हैं। मैं कितनी ही कोशिश करूँ मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ, बड़ा ख़राब मौसम है। मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। मंजली लड़की खांसी में मुब्तला है। मंजली यानी दरमियानी लड़की। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माजरत पेश करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स पे नंबर 1 और लिटरेचर पे नंबर 2 लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने इसके स्पेलिंग दिए हुए हैं, पॉलिटिक्स यानी सियासत और लिटरेचर यानी अदब। अगर मुसन्निफ़ उनके मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू करते हैं तो तहसीन फ़ौरन माजरत यानी उज़र पेश कर देते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अखबार पढ़ूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए हुए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नर्स देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं। अब ये तीसरी किस्म के दोस्त यहाँ पे बयान कर रहे हैं मुसन्निफ़। वो दोस्त कौन से हैं? मुकदमेबाज हैं, यानी कि मुकदमे लड़ने वाले हैं, वकील हैं शायद, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपनी फ़रीक़े मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत यानी मुखालफत के तारीफ़ किस हालत में होती है? तारीफ़ उस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मजमून नहीं। यानी वो जो पहले दोस्त थे वो बड़बड़िया थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। दूसरे जो दोस्त थे उनकी बीवी बच्चों की बीमारी और सारा टॉपिक यही बात रहती थी। और अब जो तीसरे थे ये वकील थे और वकीलों को वैसे भी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और ये अपने जो जज साहिब होते हैं या उनके जो साथी फ़रीक होते थे उनकी ही या तारीफ़ें या उनके ख़िलाफ़ बातें करते रहते थे। उनके पास सिर्फ यही मजमून होता था। मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के, मिन जुमला यानी ऊपर वो कह रहे हैं जो मैंने बताए हैं, उनके अलावा मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं शाकिर खान साहब का जिक्र खुसूसियत से करूँगा। यहाँ पर आप मार्क करें नाम भी, शाकिर खान साहब, क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। इनायत यानी मेहरबानी फरमाते हैं। शाकिर खान साहिब मौज़ा सलीमपुर के रईस, मौज़ा यानी गांव, सलीमपुर उनका गांव है, इसको भी मार्क करें गांव का नाम। रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लियाकत, काबिलियत, लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। नीचे नंबर 3 पे लिटरेरी लिखा हुआ है, अदबी लोगों से मिलने का, यानी उन्हें बहुत शौक़ था। यानी जो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते थे उनसे मिलने और उनसे तारुफ पैदा करने का उन्हें ज़्यादा शौक़ था, लिटरेचर पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उमरा के शायान शान है। यानी शायान शान निशान के मुताबिक कि जो अदीब लोग होते हैं उनकी या अहले इल्म जो लोग होते हैं उनकी कदर अगर हम करेंगे तो ये बड़ा अमीरों वाला काम है। यानी उमरा जो हैं वो इस तरह के काम करते थे, इसलिए ऐसे काम करने से हम ज़रा अमीर नज़र आते हैं। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए। ये कह के मतलब सलीमपुर लेके गए क्या कह के? शहर में रात दिन शोर व शबब रहता है। शोर व शबब यानी शोर गुल रहता है।
دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، یعنی ترتیب دیا ہے، سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اصرار یعنی ضد کی انہوں نے۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا۔ معارف یہاں پہ رسالے کا نام ہے معارف، اس کے جو ایڈیٹر تھے ان سے وہ وعدہ کر چکے تھے کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب یہ یہاں پہ ایڈیٹر کس رسالے کے ایڈیٹر سے انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ معارف کے، اس کو بھی مارک کریں۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ کس طرف کھڑکی کھلتی تھی کمرے کی؟ پائیں باغ کی طرف، اس کو بھی مارک کریں۔ اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ نیچے نمبر 4 پہ نیچرل یعنی فطری جو منظر تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ صبح کو میں نے نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری یعنی مناظر دیکھے جائیں، تھوڑا سا لطف اندوز ہوا جائے مناظر سے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے۔ اس کو مارک کریں کہ احمد نگر کہاں سے؟ سلیم پور کو گئے تھے، سلیم پور سے 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر تھا۔ یہ میل فاصلے کو بھی کریں گے اور جگہ کے نام بھی کو بھی مارک کریں گے۔ آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ اب رئیس کا نام بھی، احمد نگر کے رئیس کون تھے؟ راجہ طالب علی۔ میرا ماتھا وہی ٹھنکا، ماتھا ٹھنکنا یعنی کسی بری خبر کے بارے میں یا بری غلط بات کے بارے میں آگاہی ہو جانا، کہ اگر یہی رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، یعنی کوئی بہت سارے انہوں نے بہانے لگائے اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگردہ تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گا۔ انکا کہتے ہیں نایاب چیز کو، اور یکسوئی کیا ہوتی ہے؟ توجہی، یعنی کہ کسی چیز کو بہت ہی کنسنٹریشن سے توجہ کے ساتھ کرنا۔ سرگردہ مشغول تھا، مارا پھر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ نایاب چیز یعنی یکسوئی جو تھی وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی، یہ مجھے بہت جلد پتہ چل گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کی سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، کامدار یعنی کام والا، کڑھائی والا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت تھی یعنی غائب تھی۔ جاذب کاغذ یعنی سیاہی چوس کاغذ تھا ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرراں خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی میرے بکھرے ہوئے خیالات کو کف سے کاغذ کیا تھا یعنی کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ اب یہ جو پیراگراف ہے یہ ضرور ہے، یہاں سے لے کے ہماتن مشغول ہو گیا، یہاں تک جو ہے یہ لاسٹ ایئر جو ہے یہ اس میں آیا ہے، لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر نثر پارے کی تشریح میں، تو آپ نے اس کو اچھے سے اس پیراگراف کو نثر پارے کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ پیراگراف کس سبق میں سے ہے، اور کچھ نے تو جو ہے وہ یہاں پر مراد جو ہے وہ اس سے لوگ لیا یا شاعر لیا تھا۔ میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ مرغان خوش نوا یعنی اچھے آواز والے پرندے، رطب اللسان ہیں، تعریف کر رہے ہیں، مداح کر رہے ہیں، عنایت مہربانی کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہماتن مشغول ہو گیا۔ ہماتن توجہ سے
اب کچھ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ کنفیوژن ہوئی کہ یہاں جو جمع ہو گئے سے مراد یہاں پہ لوگ ہیں یا شاعر ہیں، تو یہاں یہ مراد ہیں پرندے، خوش آواز پرندے، کیونکہ پیچھے پیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو کمرہ تھا مصنف کا، اس کی کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور بہت ہی خوبصورت منظر جو تھا باغ کا وہ ان کو نظر آتا تھا۔ تو ان کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جو درخت وغیرہ تھے، جو باغ تھا، اس میں درختوں پر جو پرندے، خوش آواز پرندے آ کر بیٹھتے تھے، وہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پرندے کون تھے کہ جن کی تعریف میں شعراء رتب و لسان ہیں، یعنی ان پرندوں کی شعراء بہت تعریف کرتے ہیں کہ جیسے کوئل کی کوکو یا اس طرح سے سریلا پرندہ بلبل بول رہی ہے، تو اس طرح سے شعراء بڑی تعریف کرتے ہیں ان پرندوں کی، لیکن میں ان کی اس عنایت سے، یعنی جو وہ بول رہے تھے اپنی سریلی آوازوں میں، اس عنایت سے، اس مہربانی سے میں خوش نہیں ہوا کہ جب انسان فریش ہوتا ہے کسی کام کی، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، تو تب وہ ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے ٹائم لیمٹ کے اندر کوئی کام کرنا ہے اور میرا ٹاسک ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، تو پھر ایسی جو ادھر ادھر کی چیزیں جو لطف دینے والی ہیں اس کو بالکل بھی لطف نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ ہم اس ایکسپلینیشن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ وہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے، یعنی مصنف کے کمرے کے نیچے جو درخت تھا کھڑکی کے نیچے، اس کے اوپر وہ تمام پرندے جمع ہو گئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے، یعنی مصنف نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے، یعنی ان کی آوازیں جو تھیں وہ ایسے جیسے سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں ہماتن یعنی توجہ سے مشغول ہو گیا۔ تن 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 تنا نا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا مافوہا کی خبر نہ تھی۔ یکایک اس تن تن نے چونکا دیا، یہ کیا ہے؟ اف! اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ یہاں پر ستار کو ورڈ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹا بھائی کس چیز کا شوقین تھا؟ ستار کا، اور کس سے وہ شوق فرما رہے تھے؟ ستار سے شوق فرما رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ کتنے گھنٹے انہوں نے مشق کی؟ آدھ گھنٹہ، اور محظوظ کرنا، لطف دینا، یعنی ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ انہیں محظوظ کریں، لیکن ان کی خواہش کے خلاف انہوں نے انہیں محظوظ کیا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہوگی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ یعنی خزانہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، کیا محمل فکرہ ہوا؟ محمل یعنی بے معنی فکرہ، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے پیج 52 تک ریڈنگ کی ہے، آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے۔ نیکسٹ ہم 53, 54 اور 5 پیج کی ریڈنگ جو ہے ہم ایکسرسائز کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اس کا اپنے آبجیکٹیو کرنا ہے اچھے سے، کوسچن آنسرس اور ساتھ میں ورڈ میننگ اور مضمون کا ایک پارٹ بھی ہے آپ کا۔ تو یہ آپ کی ڈائری ہے لیکچر نمبر 36 کی، مضمون کا 3rd پارٹ، ساتھ میں آبجیکٹیو، ریڈنگ اور ورڈ میننگ ہے آپ کے پیج نمبر 52 اور ساتھ میں ورڈ میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36 تک پہلے کر چکے ہیں ہم، 37 سے آپ سٹارٹ کریں گے، 37 سے 40 اور نیکسٹ پیج میں آپ کے 45 سے یہ آئیں گے محمل تک، 73 تک، محمل بے معنی، یہاں تک آپ کریں گے۔ یعنی آپ نے 37 سے سٹارٹ کرنے ہیں، 36 آپ کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، 37 سے آپ نے 73 تک جو ہے ورڈ میننگ جو ہے اس کے ساتھ کور کرنے ہیں ساری ریڈنگ کے ساتھ۔